بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں اور مسائل میں 10 مسئلے ان کو بیان کرنے ہیں، جن میں سے 8 بیان ہو چکے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو آج 9واں اور 10واں مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کا بھی انتظار ختم ہو جائے۔ 9ویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کا باپ اور دادا کرا دے، دادا نے کسی ایک کے ساتھ کرایا، باپ نے کسی اور کے ساتھ کرایا ہے، اب کیا ہوگا؟ کس کا نکاح صحیح مانے اور کس کا نکاح صحیح نہ مانے؟ فرماتے ہیں دونوں نکاحوں میں سے پہلے کون سا ہوا ہے، بعد میں کون سا ہوا ہے؟ جس کا پہلے ہوا ہے وہ نکاح صحیح ہے، جس کا بعد میں ہوا ہے وہ نکاح غلط ہے۔ اگر دونوں ایک ہی وقت ہوئے ہیں، یعنی قبل تو دونوں شوہروں نے ایک ساتھ کیا ہے، تو اس صورتحال میں ہم یہ کہیں گے کہ دادا کو اہمیت بابا پر، نتیجے میں بابا والا نکاح غلط ہے، دادا والا صحیح ہے، بشرطی کہ دادا لڑکی کے نقصان کا فیصلہ نہ کر چکا ہو۔ پھر اسی 9ویں مسئلے میں دوسری صورت ہے کہ اگر کسی لڑکی کا 2 بھائیوں نے نکاح کرا دیا، ایک بھائی نے کسی کے ساتھ، دوسرے نے کسی اور کے ساتھ، تو اس کا کیا ہوگا؟ بھائی بے عنوان بھائی کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے شادی کرانے کا، البتہ اگر یہ لڑکی کے وکیل تھے دونوں، یا ان کے باپ نے ان کو اپنا وصی بھی بنایا تھا لڑکی کی شادی کرانے میں، پھر بھی اس میں دیکھیں گے کہ پہلے نکاح کس کا ہوا ہے وہ صحیح ہے، بعد والا باطل ہے، اور اگر دونوں جو ہے کیا ہے ایک ساتھ تھے تو پھر دونوں باطل ہیں۔ پھر اگر فضولی تھے تو لڑکی جس کی اجازت دے وہ صحیح، بعد والا غلط۔ اور 10ویں مسئلے میں یہ پڑھایا جائے گا کہ ماں کو بیٹی پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اگر ماں بیٹی کی شادی بھی کراتی ہے تو وہ شادی فضولی ہوگی، وہ شادی متوقف ہوگی لڑکی کی اجازت پر۔ چلتے ہیں ہم التاسعۃ، اس سے پہلے بھی المسئلہ تقدیر میں، المسئلۃ التاسعۃ 9واں مسئلہ، لو زوجها الابوان، اگر لڑکی کی شادی کراتے ہیں 2 باپ، 2 باپ سے مراد کیا ہے؟ الاب والجد، یعنی باپ اور دادا، کیونکہ جد نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر نانا مراد نہیں ہے۔ برجلین، ایک ہی لڑکی کی 2 مردوں سے شادی کرا دی، وقترنا فی العقد، اور دونوں کا عقد آپس میں ملا ہوا ہے، بیان اتحد زمان القبول، یعنی جو شوہروں کی طرف سے قبولیت ہوئی ہے اس کا زمانہ ایک ہی ہے، قدم عقد الجد، تو دادے کے نکاح کو مقدم کریں گے، یعنی اس کو صحیح سمجھیں گے، لا نعلم فیہ خلافا، اس میں ہمیں کسی اختلاف کا علم ہی نہیں ہے، یعنی سب کے سب متفق ہیں۔ وتدل علیہ، دادے کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہیں احادیث میں سے روایت عبید بن زرارہ، قال، یہ عبید کہتا ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہا، الجاریۃ یرید ابوہا ان یزوجہا من رجل، اب الجاریۃ اگر باب اشتغال کی طرف چلے جائیں، ایک یہاں کنیز بے معنی لڑکی، جاریہ کنیز کی معنی میں نہیں ہے، ایک لڑکی کا باپ چاہتا ہے اس کی شادی کرے ایک مرد سے، وہ یرید جدہا، اور اسی لڑکی کا دادا چاہتا ہے ان یزوجہا من رجل، وہ اس کی کسی اور مرد سے شادی کرائے، فقال الامام، تو امام نے فرمایا، الجد اولا بذالک، دادا شادی کرانے میں اہمیت رکھتا ہے باپ پر، ما لم یکن مضارن، جب تک دادا کوئی ضرر نہ پہنچائے اس لڑکی کو، ان لم یکن الابو زوجہا قبل، اور دوسری بات یہ کہ اگر بابا نے دادا سے پہلے شادی نہ کرائی ہو تو دادا کو مقدم کیا جائے گا۔ وَأُلِّلَ مَعَ ذَلِكَ، اس روایت کے ساتھ علت بھی بیان کی گئی ہے کہ دادا کو کیوں اہمیت دیں گے، بِأَنَّ وِلَایَةَ الْجَدِّ اقویٰ، بھائی دادا کی ولایت بابا کی ولایت سے زیادہ قوی ہے، کیوں؟ لِثُبُوتِ وِلَایَةِ الدَّادَ عَلَى الْبَابَ، اب وہی بابا کی معنی میں ہے، کیونکہ دادے کی ولایت باپ پر بھی ثابت ہے، کب؟ عَلَى تَقْدِيرِ نَقْصِ الْأَبْ، جب باپ میں کوئی فالٹ ہو جائے، بِجُنُونٍ وَنَحْوِ جُنُون، مثلا پاگل ہو جاتا ہے یا کوئی اس قسم کی حالت ہو جاتی، بخلاف العکس، لیکن باپ کی دادا پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، دادا بابے کا بھی ولی ہو سکتا ہے۔ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ، گئی کہ دادا باپ کا بھی ولی ہے،
لو تمت اگر ہم اس کو تام مانے لازم تعدل حکم پھر لازم آتا ہے کہ اس دادا والی اہمیت کو ہم بڑھا دیں الی غیر نکاح میں بھی. یعنی اگر چھوٹے بچے کا کوئی سامان بیچتا ہے دادا اور بابا تو بھی دادا کو اہمیت ہونی چاہیے. ولا یقولون بہی جبکہ غیر نکاح میں اس بات کے قائل نہیں ہیں تو پھر والاجود کسرہ علی محل الوفاق بہتر قول یہ ہے کہ کسرہ ہم دادا کی اہمیت اور مقدم کو محدود رکھیں محل وفاق پر یعنی نکاح میں. لأنہ علی خلاف الاصل اس لیے کہ دادا کو اہمیت دینا یہ اصل کے خلاف ہے. اصل یہ ہے کہ بابا اور دادا کی ولایت مساوی ہو. حیثو انہما مشترکان فی الولایت جبکہ باپ اور دادا دونوں جو ہے ولایت میں مشترک ہیں. ومثل هذه القوة لا تصلح مرجحا اس قسم کی قوت یہ مرجح ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی قوت آپ نے تو یہ بتایا نا کہ دادا بابا کا بھی ولی ہو سکتا ہے تو نتیجے میں پوتی کا بھی زیادہ ولی یہ ایسی بات نہیں ہے. وفی تعدی الحکم الی الجد مع جد الاب اچھا اگر ایک لڑکی خوش نصیب ہے کہ اس کا دادا بھی موجود ہے پھر اس کے بابا کا دادا بھی موجود ہے تو لڑکی کے دادے کو اہمیت دی جائے گی یا لڑکی کے باپ کے دادے کو اہمیت دی جائے گی. وہ ہاکذا صاعدا اگر کسی لڑکی کے 7 دادے موجود ہیں ٹھیک ہے پہلا دادا تو اس کے باپ کا باپ دادا ہے پھر باپ کا دادا پھر دادے کا دادا تو اس میں کیا ہوگا نظر الی العلت اگر ہم علت پر نظر کریں تو جتنا دادا بڑھتا جائے گا یعنی تیسرے نمبر والا دادا اور دوسرے والے میں اگر اختلاف ہو جائے تو تیسرے والے کو اہمیت ملے گی کیونکہ اگر دوسرے میں کوئی فالٹ ہوتا تو تیسرا اس کا سرپرست ہوتا. لیکن والاقوی العدم قول قوی یہ ہے کہ ہم اس حکم کو آگے نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ لخروجہ ہی اس لیے کہ یہ تعدی الحکم خارج ہو جاتی ہے ان موضع نص کے مورد میں سے. نص کا مورد صرف وہ ہے کہ لڑکی کا باپ اور دادا ہے پر دادا کی بات نہیں ہے. وہ استواءہما فی اطلاق الجد حقیقتا پھر یہ دلیل کریں کہ وہ استواءہما لڑکی کا دادا اور باپ کا دادا یہ دونوں مساوی ہیں کس بات میں کہ جد کا لفظ ان پر حقیقت میں استعمال ہوتا ہے. والاب کذالک اور باپ بھی ایسے ان کو باپ بھی کہا جا سکتا ہے اور مجازن یا حقیقت میں نہیں تو مجازن جد کہا جا سکتا ہے. چلیں یہ تو تھا کہ جب دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہو. وَإِن سَبَقَ عَقْدُ أَحَدِهِمَا صَحَ عَقْدُهُ اگر باپ اور دادا میں سے ایک کا عقد پہلے ہوا ہے دوسرے کا بعد میں تو جس کا پہلے عقد ہوا تھا وہ صحیح ہے. کیوں؟ لما ذکر من الخبر اس کے اوپر حدیث میں بھی ہم بیان کر چکے وغیرہ ہی اور حدیث کے علاوہ دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ اگر باپ نے پہلے کرا دیا تو پھر دادے کو کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ لأنہما اس لیے کہ باپ اور دادا دونوں مشترکان فی الولایت ولایت میں جو کیا ہے وہ شریک ہیں. فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا تو جب ان میں سے ایک پہلے کام کر دے وقع صحیحا تو اس کا کام صحیح ہوگا. فَامْتَنَعَ الْآخَرُ تو دوسرا جو کیا ہے وہ ممتنع ہو جائے گا یعنی دوسرے کا کام پھر قابل قبول نہیں ہے. الاخوان اگر کسی لڑکی کی 2 بھائی شادی کرا دیتے ہیں برجلین 2 مردوں کے ساتھ فالعقد للسابق منہما تو ان دونوں میں سے جس نے پہلے عقد کرے اس کا نکاح صحیح ہے. ان کان الاخوان وکیلین البتہ بھائی اس وقت نکاح کریں گے جب ان کو لڑکی نے وکیل بنایا ہو. لما ذکر فی عقد الابوین اس لیے کہ ابوین کے عقد میں بھی بیان ہو چکا کہ جو پہلے عقد ہوا ہے وہ صحیح ہے. وَإِلَّا يَكُونَا وَكِيلَيْن لیکن اگر یہ دونوں بھائی وکیل تو نہیں تھے ایسے ہی انہوں نے چاہا کہ بہن کی شادی کریں وہ بھی شادی شد تھے تو وہ اپنی بیویوں کے سامنے مجبور تھے بیویاں ان کو تنگ کرتی تھیں کہ اپنی بہن کو نکالو تو کیا ہوگا. فَلْتَتَخَيَّرِ الْمَرْأَةُ تو اس لڑکی کو اختیار ہے مَا شَاءَتْ مِنْهُمَا ان دونوں مردوں میں سے جس کو چاہے. اب من ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ من ذوی العقول کے لیے ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. کما لو عقد غیرہما فضولا جیسے اس لڑکی کا بھائیوں کے علاوہ اور کوئی فضولی نکاح کر دیتا ٹھیک ہے تو بھی لڑکی کو اختیار تھا. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا البتہ مستحب ہے لڑکی کے لیے اجازت و عقد الاخ الاکبر کہ بڑے بھائی کے نکاح کی اجازت دے مع تساوی مختاریہما جب دونوں بھائیوں کے انتخاب مساوی تھے. فی الکمال دونوں لڑکے ایک جیسے تھے اتنے پڑھے لکھے تھے اور شریف تھے یہ وہ رجحان
رجحان مختار الاکبر، یا بڑے بھائی نے جس کو انتخاب کیا تھا اس میں کچھ مرجحات تھیں، شریف بندہ تھا، چھوٹے والا اتنا شریف نہیں تھا۔ وَلَوْ انعكس، لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے، یعنی چھوٹے والا بہتر ہے بڑے والے شوہر سے، فَالْأَوْلَى ترجیح الْأَكْمَلِ، تو بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ کمال رکھتا ہے اس کو ترجیح دی جائے، ولو یہ کہ وہ چھوٹے بھائی والا کیوں نہ ہو۔ فَإِنْ اقْتَرَنَا فِي الْعَقْدِ قَبُولًا، اگر دونوں شوہروں نے قبول ایک ساتھ کیا ہے تو بطل، دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لِاِسْتِحَالَةِ ترجیح، ایک کو ترجیح دے کے نکاح صحیح کہیں دوسرے کو کہیں غلط، یہ محال ہے۔ والجمع، اور دونوں شوہروں کو کہیں دونوں کا نکاح صحیح ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ان کان کل منہما وکیلاً، اگر ان دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک وکیل تھا تو پھر دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے۔ والقول بتقدیم عقد الاکبر ہونا ضعیف، یہ جو بات کہی گئی کہ بڑے بھائی کو نکاح کو مقدم کرو ہونا، یہاں جب دونوں وکیل ہیں کہتے ہیں یہ مقدم کرنا ضعیف ہے۔ کیوں؟ لضعف مستند ہی، بڑے بھائی والی دلیل جو ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ وَإِلَّا يَكُونَا وَكِيلَيْنِ، لیکن اگر دونوں بھائی وکیل نہیں تھے، صح عقد الوکیل منہما، تو ان میں سے ایک وکیل تھا دوسرا وکیل نہیں تھا، تو وکیل والا نکاح صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا۔ کیوں؟ لبطلان عقد الفضولی بمعارضۃ العقد الصحیح، فضولی والا عقد غلط ہو جائے گا کیونکہ اس کا ٹکرا ہو گیا ایک صحیح نکاح کے ساتھ۔ صحیح نکاح کون سا ہے؟ جو وکیل والے بھائی نے کرایا ہے۔ لیکن اگر دونوں بھائی فضولی ہوں، والحال، اور حقیقت ایسے ہے کہ ان عقدیہما اقترنا، ان دونوں کا نکاح بھی ملا ہوا تھا، تخیرت فی اجازت ما شاءت منہما، پھر اس لڑکی کو اختیار ہے کہ جس کے نکاح کی اجازت دے دے، وہ ابطال الاخر، اور دوسرے کے نکاح کو باطل کر دے، یہ بھی اختیار رکھتی ہے۔ وہ ابطالہما، دونوں کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ 9واں مسئلہ پورا ہو گیا، اب چلتے ہیں 10ویں مسئلے کی طرف۔ العاشرۃ لا ولایت للام، ماں کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے علی الولد، بیٹے پر، ٹھیک ہے، مطلقہ۔ اب کہتے ہیں ولد کا بیٹا ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں، اولاد مطلقہ، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ فلو زوجت ہو، اگر ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی، او زوجت ہا، یا ماں نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، وہ اعتبر رضاہما، تو معتبر ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں راضی ہوں۔ کب؟ بعد الکمال، اگر وہ چھوٹے تھے نابالغ تھے تو کمال کے بعد ان سے پوچھا جائے گا۔ کل فضولی، جیسے نکاح فضولی میں ان کے کامل ہونے کے بعد اجازت لی جاتی ہے۔ فلو ادعت الوکالۃ عن الابن، اگر ماں کہتی ہے کہ مجھے بیٹا وکیل بنا کر گیا ہے کہ تم اماں میری شادی کراؤ، وہ بیٹا کامل ہے، وہ انکر، لیکن بیٹا کہتے نہیں نہیں اماں جی میں نے آپ کو وکیل نہیں بنایا، بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا۔ وغرمت للزوجۃ، اور یہ ماں جو ہے جناب جرمانہ کے عنوان سے دے گی اس بیوی کو نصف المہر، آدھا حق مہر، کیونکہ اس کی بدنامی کی ہے یا اس کو خوش فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ لتفویتہا، اس لیے کہ ماں نے ضائع کر دیا ہے اس بیوی پر البز، البز یعنی جو بیوی شوہر والا کام ہوتا ہے۔ بھائی وہ لڑکی تو سمجھی کہ یہ میرا شوہر ہے، اگر نہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرتی، نتیجے میں اس کو وہ بز والی ضرورت پوری ہو جاتی۔ وہ گرو رہا، اور لڑکی کو جو ہے کیا دھوکہ دیا ہے۔ کیوں؟ بدعوی الوکالت، اس نے وکالت کی دعویٰ کر کے۔ ما ان الفرقۃ قبل دخول، پھر آدھی حق مہر، کیوں؟ اس لیے کہ جدائی اس بیوی اور مرد میں دخول سے پہلے ہو گئی ہے، اور جب بھی دخول سے پہلے جدائی ہو تو حق مہر آدھا ہوتا ہے۔ وکیل یلزمها جمیع المہر، اور ایک وکیل کہتا ہے کہ اس ماں پر لازم پورا حق مہر دے۔ کیوں؟ لما ذکر، اس کا سبب ہم نے بیان کیا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے لڑکی کو، دھوکے کے جرمانے میں پورا حق مہر دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا يَنْتَصِفُ، بتحقیق حق مہر آدھا ہوتا ہے بطلاق، جب طلاق ہو، وَلَمْ يَكَ، اور طلاق واقع نہیں ہوئی۔ وَلِرِوَایَتِ محمد ابن مسلم عن الباقر علیہ السلام، کہتے ہیں یہ ایک تو وکیل نے یہ دلیل عقلی دی، اور روایت نقل کی محمد ابن مسلم نے 5ویں امام سے کہ پوری حق مہر دینی پڑے گی، لیکن وہ یشکل، بھائی یہ آپ کی جو دلیل ہے مشکل ہے۔ کیوں؟ بأن البضع، یہ جو بیوی شوہر والا کام ہوتا ہے، انما یضمن بالاستیفاء، یہ اس وقت اس کی ضمانت ہوئی جب یہ حاصل کیا جائے، یعنی شوہر اس کے ساتھ سوتا تو بضع کے بدلے میں کچھ دینا ہوتا، علی بعض الوجوہ، جب عقد بھی ہو اور وطی بھی ہو۔
لا مطلقہ، صرف عقد کے ذریعے بز کا عوض نہیں دیا جاتا. والعقد لم یثبت، یہاں تو عقد ہی نہیں ہے. جب عقد نہیں ہے فلم یثبت موجب العقد، تو وہ چیزیں جو عقد کی موجب ہیں، یعنی مہر وغیرہ بھی ثابت نہیں ہوگی. کہ انہ لا شیء علی الوکیل، بھائی کوئی بھی چیز، نہ آدھی حق مہر نہ فل مہر وکیل پر نہیں ہے. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ بزا ہوا ہو یا بزا نہ ہوا ہو. الا مع زمان، ایک صورت میں وکیل کو جو ہے وہ حق مہر ادا کرنا ہوگا، جب اس نے ضمانت لیے کہ تمہارے شوہر کا میں ضامن ہوں کہ میں تمہیں حق مہر دوں گا. فیلزمہ، پھر وکیل کے لیے ضروری ہے ما ضمن، اس چیز کا جس کا وہ ضامن ہے. آدھی حق مہر کا ضامن ہے تو آدھی دے گا، فل کا ضامن ہے تو فل دے گا. وَيُمْكِنُ حَمْلُ روایت، ممکن ہے اوپر جو محمد ابن مسلم والی روایت ہے اس کو ہم حمل کریں. لو سلم سندها، اگر اس کی ہم سند کو تسلیم کر لیں، علیہ، اس ضمانت والی صورت پر. وَلَهَذَا، جب یہ ہم نے بات آپ کو بتا دی کہ ماں بھی اگر وکیل بنے اور ضامن بنی تو حق مہر دے گی. یتعدی الحکم الی غیر الام، یہی حکم ضمانت والا جاری ہوگا اگر ماں کے علاوہ کوئی اور شادی کراتا ہے. وبالغ القائل بلزوم المہر، اور مبالغہ کیا ہے اس بندے نے جو کہتے ہیں مہر دینا لازمی ہے. فحکم بہ علی الام، تو اس نے حکم لگا دیا ہے لزوم مہر کا ماں پر. وان لم تدع الوکالت، اگرچہ وہ وکالت کی دعویٰ نہ کرے. استنادا الی ظاہر روایت، اس نے دلیل بنایا ہے ایک روایت کے ظاہر کو. یعنی روایت صریح اس مہر میں نہیں ہے لیکن اس کا ظہور کچھ اس طریقے سے ہے. وہ ہوا بعید، لیکن یہ بعید بات ہے کہ حق مہر ماں پر ثابت ہو. وقریب منہا، وقریب من ہو، اور اسی جو ہے کیا ہے قول کے قریب ہے حملها علی دعوی الوکالہ، کہ ہم اس روایت کو حمل کریں کہ جب یہ ماں دعویٰ کرتی ہے وکالت کی تو اس کو حق مہر دینا ہوگا. نہیں بھائی، کون کہتا ہے کہ وکالت کے ساتھ حق مہر دینا ہوگا؟ فإن مجرد ذالک، بتحقیق وکالت کی دعویٰ کرنا لا یصلح، صلاحیت نہیں رکھتی لثبوت المہر فی ذمت الوکیل، کہ مہر ثابت ہو جائے وکیل کے ذمے. الحمدللہ 10 مسئلے پورے ہو گئے. کل پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.